جو رسد ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے اس کے پیچھے؟ ظاہر ہے جی اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ میں ہچکچاؤں یہ کہنے میں. ظاہر ہے یہ ایک سیاسی ایک حربہ ہے, ایک سیاسی وار ہے. عدالت کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بار بار ہر ایک 1.5 سال بعد یہ کوشش کی جاتی ہے. یہ ہماری سیاست, اب ہمیں افسوس ہی کرنا چاہیے کہ اس نہج پہ آ گئی ہے کہ ہمیں سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے اس نوعیت کے مقدمے دائر کرنے پڑتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ سیاست کو تقویت نہیں پہنچے گی اس مقدمے سے. سر عدالت پہلے بھی یہ کیس اسی نوعیت کا ایک ڈسمس کر جی وہ میں نے پڑھ کے سنائے نا ان کو فیصلے ان کے, تو کیا اس کی کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کی کہ عدالت اپنا یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو اس عدالت میں اٹھایا جائے. عدالت کا وقت قیمتی ہے. آرٹیکل 199 ایک بڑی خاص ایک آئین کی شق ہے جس میں انصاف کے لیے ایک دروازہ کھولا گیا ہے. یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے کسی کی ذاتیات پر, کسی خاتون کی زندگی پر حملہ کرنے کا دروازہ نہیں ہے آرٹیکل 199. اور یہ عدالت یہ کہہ چکی ہے. تقویت اللہ صاحب کی ججمنٹ پڑھی میں نے, جج صاحبان نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ عدالت اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دے. سر کہا جا رہا تھا کہ ڈی این اے وغیرہ کروایا جائے گا, اس پہ بھی آپ نے لا پیش کیا ہے. جی ہمارے کیا قانون کیا کہتا ہے اس یہی پہ؟ ہوگا سر یا سول جائے گا کورٹ میں, یا اس طرح ہی آگے جائے گا؟ یہاں تو انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ریٹ پٹیشن مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. اور وہ میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پیش کر دی جہاں سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی لکھی ہوئی ججمنٹ کہ کسی سے آپ زبردستی ڈی این اے نہیں لے سکتے. یہ انسانیت کے خلاف. جب تک کوئی خود آ کر اپنے طور پہ ڈی این اے کا سیمپل پیشتہ کرے, زبردستی کسی سے نہیں لیا جا سکتا. اگر یہ کیس آگے چلے تو آپ کسی موقع پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساجد کو بلایا جائے کہ ساجد نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ساجد ایک کسی نے ٹھیک کہا عالم غیب ہے, اس کو عالم غیب رہنے دیں, اور عالم غیب سے جو اشارے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو.